بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو لوح محفوظ کے بارے میں ہے کہ لوح محفوظ کہاں ہے، جس میں کائنات کے تمام راز تحریر ہیں، اور وہ کون سا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ ناظرین، لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس پوری کائنات کی تخلیق سے لے کر اختتام تک تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں صرف انسانوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی ہر چیز درج ہے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے، اسے زندگی میں کون کون سی تکالیف کا سامنا ہوگا اور اسے کب موت آئے گی، یہاں تک کہ یہ بھی درج ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں۔ مختصر یہ کہ پوری دنیا کے چھوٹے بڑے راز لوح محفوظ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ کے معنی ہے وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی اس کو محفوظ تختی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانوں کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ مختلف روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو بنا لیا تھا۔ اللہ پاک نے جب لوح محفوظ کو اور قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ پھر قلم نے جواب دیا کہ اے میرے مالک، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کے وہ تمام حالات لکھ دو جو شروع سے لے کر آخر تک انجام ہونے والے ہیں۔ پھر قلم نے اللہ پاک کے حکم سے تمام معاملات لوح محفوظ میں لکھ دیے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے آج تک جو بھی ہماری اس دنیا میں ہوا ہے اور آگے بھی قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام حالات و واقعات لوح محفوظ میں تحریر ہیں، یعنی لکھے جا چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لوح محفوظ کی بناوٹ اور سائز کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، اور لوح محفوظ کی موٹائی آسمان سے زمین کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے صفحات سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اس کا قلم نور ہے اور اس سے کی گئی تحریر بھی نور ہے۔ آپ لوح محفوظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سب سے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تمام باتیں لوگوں کو بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں لوح محفوظ کے بارے میں بتایا ہے، یہ سب کچھ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البروج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، لوح محفوظ کہاں پر ہے؟
اس کے بارے میں حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ مختلف مفسرین کا کہنا ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو جا لگتی ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کی طرف نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو چھوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین سے اتنی دور ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ لوح محفوظ کے صفحات، قلم اور تحریر کیسی ہے، یہ انسانی عقل سے بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ اب یہاں خاص بات یہ ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور تدبیریں کائنات میں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ دراصل لوح محفوظ سے تمام معاملات لوح دوم میں آتے ہیں، جو کہ لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوم سے تمام معاملات انسانوں تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کے ان تمام معاملات میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر لوح محفوظ میں یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ فلاں کام کرنا ہے تو وہ کام اس انسان پر حاوی ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے، پھر ہی وہ اسے سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر کام میں انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ اس کے برعکس نیکی اور گناہ کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اب وہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ پوری کائنات ایک ہولوگرام ہے، جس میں ڈیٹا کا سمندر باہر سے پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس ڈیٹے کے ذریعے ہماری پوری کائنات کی تخلیق ہوئی اور آج تک تمام نظام چل رہے ہیں۔ حقیقت میں لوح محفوظ غیب کی چیزوں میں سے ہے، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہا اور ہم مسلمانوں نے یقین کر لیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔